بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مسائل کے سلسلے میں آج کا یہ درس، اس میں چند روزے کے مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم تمام کے روزے صحیح انداز میں ادا ہو جائیں اور ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر طلباء اور طالبات یہ سوال کرتے ہیں کہ امتحان کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا امتحان گاہ پہنچ کر امتحان کے دوران روزہ توڑ دینا کیسا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امتحان کوئی ایسا بڑا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی ہم کو اجازت ہو۔ ضرور روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر ہی امتحان گاہ پہنچیں، چاہے امتحان ہو، انٹرویو ہو، جب تک کہ کوئی سفر شرعی درپیش نہ ہو اس وقت تک ہم ایسے چھوٹے موٹے عذروں کی وجہ سے روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ لہذا ایام امتحان میں بھی روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی بیماری کے یا کسی سفر وغیرہ کے درپیش ہوئے بغیر اگر اس نے عمدن روزہ توڑ دیا تو پھر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارے کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں پیش کی جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امتحان کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح روزہ توڑنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جس کا تعلق حرف تہجی الف سے ہے، انجیکشن لینا۔ روزے کے دوران کوئی بھی انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں دیا جاتا ہو، جیسا کہ کسی نے ٹی ٹی لے لی، یا اسی طرح اور بھی کوئی دوسرا انجیکشن ہو، یا بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جنہیں رگوں میں دیا جاتا ہے، تو اس انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پر غذا جو ہمارے پیٹ میں پہنچتی ہے منہ کے ذریعے، یا اسی طرح کوئی بھی دوا وغیرہ بالراست دماغ میں پہنچتی ہو جیسے ناک کے ذریعے، اگر ایسا کچھ ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، چونکہ انجیکشن میں نہ جو ہے دوا گوشت کے ذریعے بالراست یا ڈائریکٹ پیٹ میں جاتی ہے، معدے میں جاتی ہے، نہ اسی طرح رگوں کے ذریعے ڈائریکٹ معدے میں دوا پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی آدمی کو، کسی روزے دار کو اگر کسی زہریلے کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا تو اس کا اثر بھی رگوں کے ذریعے یا جو ہے جسم کے ذریعے، جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچتا ہے تیزی کے ساتھ، اور شدید درد اور تکلیف ہوتی ہے، بڑھتا ہے، لیکن اس میں بھی صراحت یہ ہے کتابوں کے اندر کہ زہریلا کیڑا وغیرہ کاٹنے کی وجہ سے، جیسے کہ سانپ بچھو وغیرہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انجیکشن بھی ایک ایسی ہی مثال ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ روزے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، جیسا کہ ہمارے اپنے ماحول میں کہتے ہیں روزہ لگنا یعنی روزے کی جو مشقت محسوس ہوتی ہے اس مشقت کو دور کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی دوا کے طور پر انجیکشن لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، نامناسب ہے۔ ضرورتاً اچانک بیمار ہو گیا، اچانک بخار آ گیا، کچھ ایسا ہو گیا اور ڈاکٹر نے تجویز کر دی کہ چونکہ دوا آپ کھا نہیں سکتے، روزے کی حالت میں ہے، لہذا انجیکشن لے لو، اور انجیکشن لے لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد اور ایک اہم مسئلہ ہے، آج کل نیا جو چل رہا ہے وہ ہے انہیلر کا لینا۔ انہیلر تو آپ جانتے ہیں، جس کو دمے کا مرض ہوتا ہے، سانس پھولنے کا، سانس چڑھنے کا، اس مرض میں ان کو جو ہے ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ جو ہے کچھ ایسی دوا لے کر پف لے لیں۔ لینے سے کیا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ قدیم کتابوں وغیرہ میں صراحت کے ساتھ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ انہیلر چونکہ ایک لیکوڈ ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے،
اس پانی کو جو ہے منہ میں رکھ کر اس کو دبایا جاتا ہے تو ہوا بن کر جو ہے وہ حلق کے ذریعے پیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ تو اکثر فقہا قدیم کتابوں کے اندر تو یہی مسئلہ ہم کو ملتا ہے، یہی لکھے ہیں کہ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ موجودہ دور میں مختلف فقہا نے اس پر تحقیقات کی ہے۔ دور جدید کے بہت بڑے عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے انہیلر کے بارے میں صراحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اگر کوئی آدمی دن کے وقت یعنی روزے کے وقت جو ہے انہیلر نہ لے اور روزے کو اسی انداز میں گزار دے، پھر اس کے بعد اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو اسی حالت میں روزے سے رہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کو انہیلر لینا لازمی اور ضروری ہو جائے تو اس کے لیے یہ بیان کیا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہ اسے چاہیے کہ وہ انہیلر لے لے اور روزہ بھی رکھے اور ساتھ میں فدیہ بھی ادا کرے، کیونکہ جو مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں اختلاف رائے ہوتا ہے یا مختلف فقہا کی آراء الگ الگ ہوتی ہیں، تو ایسے مسائل کے بارے میں احتیاط پر عمل کرنا کہا جاتا ہے۔ تو انہیلر کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے کہ جو احباب انہیلر کے لیے مجبور ہیں اور ان کو انہیلر لینا لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہو تو وہ روزہ بھی رکھ لیں، روزے کی حالت میں انہیلر بھی لے لیں اور فدیہ بھی ادا کریں تاکہ جو ہے احتیاط پر عمل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند مسائل تھے آج آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو انفرادی طور پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید جو ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی اور یہ سلسلہ اسی طرح پر روزانہ رکھا جائے گا، باقی رکھا جائے گا۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات پہلے دوسرے قسط میں جو ہے شریک نہیں تھے یا انہوں نے ان اقساط کو نہیں دیکھا تو وہ یہ بھی اقساط دیکھ لیں تاکہ ہمیں روزے کے مسائل سے واقفیت ہو اور ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو محفوظ فرمائے اور صحیح انداز میں روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔